بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. I am Tahir Javed, Subject Specialist in Pakistan Studies at DPS and Inter College Sahiwal. Dear students, I welcome you in online classes. Let's start our today's lesson. تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ضلعی حکومت کی تشکیل اور اس کے فرائض، اور جو دوسرا ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے جہاد افغانستان، مہاجرین کا مسئلہ اور پاکستانی معاشرے پر ان کے اثرات. تو آج ہم ان دو ٹاپکس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے. تو پہلا جو ہمارا ٹاپک ہے ضلعی حکومت کی تشکیل اور اس کے فرائض، اس کو ہم پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ضلعی حکومت کی تشکیل کو سمجھنے سے پہلے ہمیں مقامی حکومت کو سمجھنا پڑے گا کہ مقامی حکومت کسے کہتے ہیں. ایسی حکومت جس کی باغ ڈور مقامی لوگوں کے ہاتھ میں ہو اسے مقامی حکومت کہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مقامی حکومت سے مراد یہ ہے کہ ایسی حکومت جس کی پالیسیاں مقامی لوگ ہی بناتے ہوں، جس میں منصوبے سازی اور اس کو عملی جامہ پہنانا یہ بھی مقامی لوگ ہی کرتے ہوں، تو اسے ہم مقامی حکومت کہتے ہیں. تو یہ مقامی حکومت کا آغاز سب کانٹیننٹ میں سب سے پہلے 1884 میں لارڈ رپن نے ایک ایکٹ کے ذریعے نافذ کیا. تو یہ مقامی حکومت جو تھی یہ کوئی خاطر خواہ فائدہ نہ دے سکی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو اس مقامی حکومت کے پاس اختیارات نہیں تھے اور دوسرا وسائل کی کمی تھی. تو کسی بھی پروجیکٹ کو، کسی بھی نظام کو کامیاب ہونے کے لیے یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو یہ کہ اختیارات ہوں اور دوسرا وسائل ہوں. اور اس طرح پھر سب کنٹیننٹ کے بعد جب پاکستان بنا تو صدر ایوب خان نے بھی اپنے دور میں یہ مقامی حکومتوں کا نظام جو تھا اس کو نافذ کرنے کی کوشش کی. ان کے دور میں جو مقامی حکومتوں کا نظام نافذ ہوا تھا اس کو اس نے بنیادی جمہوریت کا نام دیا تھا. تو یہ نظام بھی کوئی خاطر خواہ تبدیلی نہیں لا سکا، اور جیسے ہی صدر ایوب خان کی حکومت ختم ہوئی تو اس کے ساتھ یہ نظام بھی فارغ ہو گیا. اس کے بعد پھر ذوالفقار علی بھٹو نے بھی اپنے دور میں یہ مقامی حکومتوں کا نظام نافذ کیا، اور اس کے بعد پھر جنرل ضیاء نے بھی اپنے دور میں جو ہے یہ مقامی حکومتوں کا نظام نافذ کیا. اور اس کے بعد پھر جب جنرل پرویز مشرف کی باری آتی ہے تو انہوں نے لوکل گورنمنٹ پلان کے نام سے 2000 میں جو ہے یہ مقامی حکومتوں کا نظام دیا. تو اس نے مقامی حکومت کو 3 کیٹاگریز میں ڈیوائیڈ کر دیا. ایک یونین حکومت، دوسری تحصیل حکومت اور تیسری ضلعی حکومت. تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ضلعی حکومت کے بارے میں ہے، لیکن ضلعی حکومت کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یونین حکومت اور تحصیل حکومت کو بھی سمجھنا پڑے گا، کیونکہ ان کو پھر سمجھ کر ہی ہم آگے ضلعی حکومت پہ بات کر سکتے ہیں. تو یونین حکومت جو ہے یہ 4 یا 5 دیہاتوں پہ مل کر جو ہے یہ ایک یونین کونسل بنائی جاتی ہے، اور اس میں پھر باقاعدہ جو ہے اس کا
یونین انتظامیہ بھی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں جب یونین حکومت میں یونین ناظم بھی اور نائب ناظم بھی، یونین کونسل اور یونین انتظامیہ پر مشتمل یہ ایک باقاعدہ حکومت ہوتی ہے، اور اس کے کل اراکین کی تعداد 15 ہے۔ ان میں سے ایک ناظم اور دوسرا نائب ناظم، 4 مرد جنرل کونسلر اور 4 خواتین جنرل کونسلر، 2 کسان مرد یا پھر مزدور کونسلر، یا پھر 2 خواتین کسان اور مزدور کونسلر، اور 1 اقلیتی کونسلر شامل ہے۔ تو اس طرح یہ کل ملا کے ان کی تعداد جو بنتی ہے وہ 15 بنتی ہے۔ تو ان کی ذمہ داریاں کیا تھیں؟ ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ اپنے علاقے کے اندر سیکورٹی کا انتظام کرنا، اپنے علاقے کے اندر خوشحالی کے لیے ترقیاتی پروگرام بنانا، مقامی سطح پر ٹیکس لگانا، اور بنیادی نوعیت کے فوجداری اور دیوانی جو کیسز ہیں ان کو سننا، ان کا کوئی حل نکالنا۔ تو یہ فوجداری کیسز اور دیوانی کیسز کون سے ہوتے ہیں؟ فوجداری کیسز میں یہ کرمنل ایکٹس آ جاتے ہیں، کوئی چوری کا کیس ہو سکتا ہے، کوئی اس طرح کوئی شراب کا کیس ہو سکتا ہے، نشے کا کیس ہو سکتا ہے۔ اور جو دیوانی کیسز ہوتے ہیں یہ لینڈ کے متعلق ہوتے ہیں، زمین کے پراپرٹی کے متعلق ہو سکتے ہیں، کسی کی زمین پہ قبضہ ہو گیا یا کسی کے گھر پہ قبضہ ہو گیا۔ تو ان مسائل کے حل کے لیے بھی یہ یونین حکومت جو تھی یہ اپنا کام کرتی تھی۔ تو اس طرح یہ ایک یونین حکومت بنائی گئی، اور اس کے بعد پھر تحصیل حکومت بنائی گئی۔ تو یہ تحصیل حکومت تحصیل ناظم، تحصیل نائب ناظم، اور اس کے علاوہ تحصیل کونسل اور تحصیل انتظامیہ پر مشتمل تھی۔ تو تحصیل ناظم اور نائب ناظم کے لیے جو تعلیمی قابلیت رکھی گئی تھی وہ کم از کم میٹرک تھی۔ اب ان کا انتخاب کیسے ہوتا تھا تحصیل ناظم کا اور نائب ناظم کا؟ عوام جو تھی پہلے یونین کونسل کے جو ناظم اور نائب ناظم تھے ان کا انتخاب عوام کرتی تھی، یونین کونسل کے ناظم اور نائب ناظم کا۔ اور پھر ایک تحصیل میں جتنی بھی یونین کونسلز ہیں ان کے جو ناظم اور نائب ناظم جن کو جو ہے وہ عوام نے الیکٹ کیا تھا وہ تمام مل کر، اور اس میں یہ یونین کونسلرز بھی شامل تھے، تو یہ سب مل کر جو ہے ان کا انتخاب جو ہے وہ تحصیل کا ناظم اور نائب ناظم کا کرتے تھے۔ تو اس طرح تحصیل حکومت کا جو انتظامی سربراہ جو تھا وہ تحصیل ناظم ہوتا تھا۔ تو ان کے اگر ہم نشستوں کی تقسیم کی بات کریں تو کل نشستوں کی 33% نشستیں عورتوں کے لیے تھیں، 5% نشستیں کسانوں کے اور مزدوروں کی تھیں، اور 5% نشستیں ہی اقلیتوں کے لیے مخصوص تھیں۔ تو اقلیتوں سے مراد ادر ریلیجنز، وہ لوگ جن کا ادر ریلیجن سے تعلق ہے اسلام کے علاوہ، وہ اقلیتیں ہیں پاکستان میں۔ تو یہ 5% جو نشستیں تھیں ان کے لیے مخصوص کی گئی تھیں۔ تو تحصیل حکومت کا جو سربراہ تھا وہ تحصیل ناظم تھا، اور پھر تحصیل ناظم کے متحد تحصیل میونسپل آفیسر جسے TMOs بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح پھر یہ بھی ایک پورا نظام تحصیل لیول پہ چلتا ہے، اور ان کا کام جو تھا تحصیل حکومت کا
وہ مختلف شعبوں کے معاملات کی نگرانی کرنا، اس میں شعبہ مالیات، بجٹ، اکاؤنٹ، زمینوں کے استعمال کا ریکارڈ، منصوبہ بندی، دیہی اور شہری منصوبہ بندی، میونسپل روابط و درجہ بندی وغیرہ. تو ان تمام معاملات کو جو ہے وہ تحصیل حکومت دیکھتی تھی. اس کے بعد پھر اگر ہم ضلعی حکومت کی بات کریں تو ضلعی حکومت جو ہے وہ ضلعی ناظم، نائب ناظم، ضلع کونسل اور ضلعی انتظامیہ پر مشتمل تھی. تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ضلعی حکومت کی تشکیل اور اس کے فرائض کے بارے میں ہے. تو ضلعی حکومت کی تشکیل اور ان کے فرائض میں جو پہلی بات آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے کہ ضلعی ناظم اور نائب ناظم کا انتخاب. کہ ضلعی ناظم اور نائب ناظم کا انتخاب کیسے ہوتا ہے. تو اس کے انتخاب میں یہ ہے کہ ایک ضلع سے منتخب ہونے والے تمام یونین کونسلرز، ناظم اور نائب ناظم تمام مل کر ضلعی ناظم اور نائب ناظم کا مل کر انتخاب کرتے ہیں. یعنی کہ ایک ڈسٹرکٹ کی حدود کے اندر جتنے بھی اس میں یونین کونسلز ہوئے، جس میں جو ہے وہ تحصیل کونسلز میں ناظم اور نائب ناظم جتنے بھی آلریڈی جو الیکٹڈ باڈیز تھیں وہ تمام مل کر جو ہے وہ ناظم اور نائب ناظم، ڈسٹرکٹ ناظم اور نائب ناظم کا مل کر انتخاب کرتے تھے. اور اگر ہم ضلعی ناظم کے اختیارات کی بات کریں تو ضلعی ناظم ہی تمام انتظامی اختیارات کا سربراہ تھا. ضلع کی پولیس، ضلع کی انتظامیہ وہ تمام ضلعی ناظم کو جواب دہ تھی. ضلعی ناظم ضلع کی سطح پر سیاسی قیادت فراہم کرتا تھا اور وہ ضلع کی جملہ ضروریات، ترقی و خوشحالی کا ذمہ دار بھی تھا. تو دوسرے لفظوں میں ایک ضلع کے حوالے سے اس کی پلاننگ کرنا، منصوبہ بندی کرنا، اس کی ترقی و خوشحالی کے لیے کام کرنا، اس کی پروگرس پہ ورک کرنا، تو یہ ضلعی ناظم جو تھا وہ اس کا ذمہ دار تھا. تو اس طرح ضلعی ناظم جو تھا اس کے متعدد جو ہے وہ اختیارات اور فرائض تھے. اور اگر ہم ضلع کونسل کی بات کریں تو ضلع کونسل جو ہے تو ایک جو ضلع کونسل ہوتی ہے اس میں جتنے بھی تمام اس کے متحد یونین کونسلز ہیں اس کے سب کے نام جو ہے وہ ایک ضلع کونسل میں شامل ہوتے ہیں. تو اگر ہم ضلع کونسل میں نشستوں کی تقسیم کی بات کریں تو ضلع کونسل کی کل تعداد کا 33% نشستیں عورتوں کے لیے، 6% نشستیں کسانوں کے لیے اور مزدوروں کے لیے، اور 5% نشستیں جو ہیں وہ اقلیتوں کے لیے مخصوص تھیں. تو اس طرح یہ ضلع کونسل جو ہے اس کی نشستوں کی تقسیم ہوتی ہے. اور اس کے بعد ہم ضلعی انتظامیہ کی بات کریں تو ضلعی انتظامیہ کا جو سربراہ ہے اسے ڈی سی او کہا جاتا تھا، ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر آفیسر. تو ضلع کی انتظامیہ مختلف محکموں پر مشتمل تھی اور ہر محکمے کا سربراہ ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر کہلاتا تھا، ای ڈی او، جس میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہو گیا یا اس کے علاوہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہو گیا، یا تو جتنے بھی یہ ڈپارٹمنٹس ہیں تو ہر ڈپارٹمنٹ کا جو ہیڈ تھا وہ ای ڈی او کہلاتا تھا. تو اگر ہم ضلعی انتظامیہ کے اختیارات کی بات کریں، ضلعی انتظامیہ جو ہے اس میں
زیادہ تر جو ہے اس میں مختلف پروگراموں کی تشکیل دینا، زرہ کو چلانے کے لیے اس کے قواعد و ضوابط وضع کرنا، بجٹ بنانا، اور اس طرح یہ ضلعی ناظم اور ضلع کونسل کی منظوری کے بعد اس پر عمل درآمد کروانا یہ ضلعی انتظامیہ کا جو ہے اختیارات ہیں. اور ضلع کے اندر، ضلع کی حدود کے اندر وفاقی اور صوبائی قوانین پر عمل درآمد کروانا، جو ان کو اوپر سے آرڈر آئیں تو اس کو پھر نافذ العمل کرنا. اور اس کے علاوہ پھر ضلعی لیول پہ جو ہے وہ ٹیکس لگانا، اور ٹیکسوں میں کمی بیشی اگر کوئی کرنی ہے تو اس کا اختیار اس کو حاصل تھا. تو دوسرے لفظوں میں ایک ضلع کا جتنا بھی ریونیو ہے اس کو اکٹھا کرنا اور اس کا حساب کتاب رکھنا، اور اس کے علاوہ ایک ضلع لیول پہ جو اخراجات ہیں اس کو جو ہے وہ اس کا حساب کتاب رکھنا، اس کو کنٹرول کرنا تھا. تو اس طرح یہ ہمارا آج کا ٹاپک جو ضلعی حکومت کی تشکیل اور فرائض کے حوالے سے تھا یہ مکمل ہوا. اور اس کے بعد ہمارا جو دوسرا ٹاپک ہے آج کا جہاد افغانستان کے حوالے سے اور مہاجرین کی مسائل کے حوالے سے تھا، اور اس کے پاکستانی معاشرے پر کیا اثرات ہیں. تو اگر ہم جہاد افغانستان کی بات کریں تو یہ 1979 میں روسی افواج نے افغانستان پہ جو تھا وہ حملہ آور ہوئیں، اور یہ بھی آج تک جو ہے یہ ایک کنفیوژن رہی ہے کہ یہ جو روس کا 1979 میں افغانستان پر حملہ تھا تو کیا صرف یہ افغانستان کو ہی فتح کرنے کے لیے تھا یا ان کے پھر اور آگے بھی عزائم تھے. تو کچھ تجزیہ کار کے نزدیک جو کہ پرو رشین ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو رشیا کے ساتھ ایک اچھے تعلقات جو تھے وہ قائم رکھنے چاہیے تھے، سوویت یونین کے ساتھ ایک اچھے تعلقات قائم رکھنے چاہیے تھے، تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس جنگ میں افغانستان کے شانہ بشانہ کھڑے نہ ہوتے. جبکہ کچھ تجزیہ کار کے نزدیک جو کہ ایک لاجیکل بات لگتی ہے کہ آیا کہ افغانستان پر جو سوویت یونین کا اٹیک تھا وہ صرف افغانستان کے لیے ہی تھا یا پھر اس نے مزید آگے پیش قدمی کرنی تھی. تو اس میں ایک لاجیکل بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے یہ ایک ایسی سرزمین ہے جو کہ لینڈ لاکڈ ہے، خشکی سے گری ہوئی ہے. افغانستان کے پاس کوئی بہت بڑی سی پورٹ نہیں ہے، وہ بہت بڑا کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک ٹریڈ سینٹر بن سکتا ہو. کوئی منرل ویلتھ بھی بہت زیادہ نظر نہیں آتی کہ اس میں افغانستان میں منرل ویلتھ بہت تھی تو اس لیے رشیا نے افغانستان پر اٹیک کر دیا. یا پھر جو تیسری چیز ہوتی ہے جو کہ معیشت کو مضبوط کرنے والی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ جو زمین ہے وہ بڑی زرخیز ہے، زمین سونا اگلتی ہے، تو ایسا بھی ہمیں نظر نہیں آتا. تو یہ جو تینوں جو بڑی چیزیں ہیں کہ زرخیز زمین بھی نہیں ہے، منرل ویلتھ بھی نہیں ہے، اور کوئی بہت بڑی سی پورٹس بھی نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے افغانستان ایک ٹریڈ سینٹر بن سکتا ہو، تو پھر کیوں ڈیسائیڈ کیا کہ وہ افغانستان پر چڑھ دوڑے. تو یہاں پہ کچھ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ان کے ٹارگٹ جو تھے وہ صرف افغانستان نہیں تھا بلکہ پاکستان اور پاکستان کا ایریا، اور پھر اس کے بعد پاکستان کی سی پورٹس یہاں تک پہنچنا تھا. تو یہ بات جو ہے یہ کسی حد تک جو ہے وہ لاجک کے قریب لگتی ہے. اور اسی بات کو اگر ہم لے کر آگے بڑھیں تو جنرل ضیاء الحق نے بھی یہی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم روس کو
सोवियत यूनियन को हम उसमें अफ़गानिस्तान में ही रोकेंगे, इसको हम पाकिस्तान की बॉर्डर के करीब नहीं आने देंगे। तो इसी तरह फिर जनरल ज़िया हक ने जो था ये फैसला लिया और उसने अफ़गानिस्तान की हेल्प करने की डिसाइड किया। तो उसमें जो अफ़गान मुजाहिदीन थे वो ऑलरेडी सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए थे। वो अपने एक महदूद वसाइल के साथ सोवियत यूनियन को अफ़गानिस्तान से निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो लेकिन चूँकि उनके पास वसाइल बहुत महदूद थे और उनके बस की बात नहीं थी कि वो इतनी बड़ी सुपर पावर को वहाँ से निकाल सकें। तो इस तरह उन्होंने जो है वो फिर पाकिस्तान ने, जनरल ज़िया ने जो है वो अफ़गान मुजाहिदीन को बैकअप देने की कोशिश की, हेल्प करने की कोशिश की। तो इस तरह उन फिर अफ़गान मुजाहिदीन को पाकिस्तान में ट्रेन किया जाता और उनको फिर वेपन्स जो थे वो प्रोवाइड किए जाते। इस तरह फिर वो जाकर सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जो है वो अपने मुल्क में दफा करते। और फिर इस सारे मामले में अमेरिकन जो थे वो भी शामिल हो गए, क्योंकि उनके भी कुछ मकासद थे। उनके मकासद ये थे कि उस दौर में सोवियत यूनियन जो था वो अमेरिका के हमपल्ला था और अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान कोल्ड वार का सिलसिला जारी था। ये जो कोल्ड वार होती है, जिसे हम सर्द जंग कहते हैं, ये दो बड़ों के दरमियान होती है कि जहां पे दोनों फरीकैन जो हैं वो एक दूसरे के खिलाफ सफारा होने से डरते हों। उनको लगता हो कि अगर हम एक दूसरे के खिलाफ सफारा होंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो वहाँ पे फिर आमने सामने की जंग नहीं होती, बल्कि ये सर्द जंग जो है वो जारी रहती है। एक दूसरे को नुकसान पहुँचाने की जंग जो है वो जारी रहती है। ये एक मजबूत और पावरफुल मुल्क और एक गरीब मुल्क के दरमियान नहीं होती, कमज़ोर मुल्क के दरमियान नहीं होती, क्योंकि उसमें तो जो पावरफुल मुल्क होता है, पावरफुल कंट्री जो है वो एक वीक कंट्री को बड़ा इजीली जो है उसको अपने अंडर कर लेता है, उसको कब्जे में ले लेता है। तो ये बहरहाल अमेरिका और रूस के दरमियान जो है था ये कोल्ड वार जारी थी। तो उनके लिए भी ये एक अच्छा मौका था कि उनको लगा कि ये रूस जो है ये इसको वहाँ पे फंसाया जा सकता है अफगानिस्तान में। तो उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने जो था वो पाकिस्तान के रास्ते अफगान मुजाहिदीन को जदीद असला प्रोवाइड करने की जो है वो तदबीर बनाई। उनको जदीद असला प्रोवाइड किया गया पाकिस्तान के रास्ते मुजाहिदीन को। तो इस तरह फिर मुजाहिदीन की जो पुश्त थी वो मज़ीद मजबूत हो गई और इस तरह जितनी भी ये इंटरनेशनल बरादरी है उसने जनरल ज़िया हक को सपोर्ट किया और इस तरह आखिरकार रिज़ल्ट ये निकला कि जो सोवियत यूनियन वाले, जिनको ये लग रहा था कि पता नहीं हम चंद घंटों में अफगानिस्तान को फतह कर लेंगे, ये एक बड़ा कमज़ोर सा मुल्क है, तो इसका नतीजा जो था वो शिकस्त में निकला कि आखिरकार रूस को हज़ीमत उठाना पड़ी और आखिरकार अफगानिस्तान में शिकस्त से दो चार हुआ और तकरीबन 6 बड़ी रियासतें जो कि मुस्लिम रियासतें थी, जब ये सोवियत यूनियन टूटा तो उसमें से मुस्लिम रियासतें जो थी वो आज़ाद हुई, जिनके नाम जो है वो फर्दर हम आगे डिटेल भी पढ़ेंगे। उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तो ये जितने भी इस तरह हैं ये सारे रूस से फिर आज़ाद हुए। तो फिर इस सारे मामले को सेटल करने के लिए एक एग्रीमेंट किया गया जिसका नाम जनीवा माहदा रखा गया। ये अप्रैल 1988 में हुआ था
اس میں امریکہ اور روس شامل تھے، اور پاکستان کے وزیر اعظم محمد خان جنیجو جو تھے وہ بھی اس میں شامل ہوئے، اور انہوں نے بھی اس ایگریمنٹ پر دستخط کیے۔ اور یہ ایگریمنٹ کیا تھا کہ اس میں روس نے اپنی باقاعدہ طور پر شکست قبول کر لی، اور اس نے وعدہ کیا کہ 15 فروری 1989 کو اپنی فوج تک جو ہے وہ اپنی فوج افغانستان سے ودڈرا کر لے گا۔ تو یہ ودڈرال کا ہی ایگریمنٹ تھا کہ ایک ٹائم پیریڈ جو تھا انہوں نے روس والوں نے لیا تھا کہ اتنا ٹائم ہمیں دیں، ہم یہاں سے پھر اپنی آرمی جو ہے وہ وائنڈ اپ کر کے یہاں سے نکل جائیں گے۔ تو اس طرح یہ جہاد افغانستان جو تھا یہ اس کا باقاعدہ جو ہے ایک جنیوا معاہدہ کے تحت خاتمہ ہو گیا۔ اور اب اگلی باری آ جاتی ہے کہ مہاجرین کا مسئلہ، کہ جب وہاں پہ جنگ جاری ہوئی تو بہت سارے مہاجرین جو تھے ان کو وہاں سے نکلنا تھا، تو پاکستان نے اپنا جو بارڈر تھا اس کو اوپن کر دیا ان مہاجرین کے لیے، کہ تاکہ وہ سیفلی جو ہے وہ پاکستان میں موو کر سکیں، اور جب تک وہاں پہ امن نہیں ہوتا تب تک یہ پاکستان میں جو ہے وہ رہ سکتے ہیں، ٹھہر سکتے ہیں۔ تو یہ 30 لاکھ سے زائد جو تھے یہ مہاجرین تھے۔ تو اور انٹرنیشنل برادری نے بھی، چونکہ پاکستان نے ریفیوجیز کو ہیلپ کر رہا تھا، ان کو سیٹل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تو پاکستان کو اس مد میں کافی زیادہ جو ہے انہوں نے ایڈز دیں، جس کی وجہ سے اس دور میں جنرل ضیاء کے دور میں پاکستان کی جی ڈی پی جو تھی وہ بہت اچھی ہو گئی تھی، اور اوورآل پاکستان میں کے پاس جو ہے وہ پیسہ کافی حد تک جو تھا وہ اکٹھا ہوا تھا، اور یہ انٹرنیشنل برادری جتنی بھی ہے، اس کے علاوہ سعودی عرب وغیرہ، انہوں نے کافی پاکستان کو جو ہے اس مسئلے میں ہیلپ کیا تھا۔ تو پاکستان نے پھر ان کو یہاں پہ انسانی ہمدردی کے جذبے کے تحت پناہ دی تھی، تاکہ یہ مشکل وقت جب گزر جائے تو یہ پھر مہاجرین جو ہیں یہ دوبارہ واپس اپنے ملک میں چلے جائیں۔ تو بہرحال یہاں پہ پھر ایک مسئلہ بھی ہوا، مسئلہ یہ ہوا کہ جب یہ اتنی زیادہ تعداد میں پاکستانی معاشرے میں شامل ہوئے، پاکستانی پاپولیشن میں اچانک جو ہے وہ اتنا زیادہ اضافہ ہوا، تو پاکستان میں کچھ اشیاء کی قلت کا سامنا بھی کرنا پڑا پاکستان کو۔ اور اس کے علاوہ پھر جو دوسرا مسئلہ ہوا کہ یہ لوگ پھر سالہ سال یہاں پہ پاکستان میں رہے، اور یہاں پر آ کر انہوں نے پھر شادیاں بھی کی، ان کے بچے بھی پیدا ہوئے یہاں پہ۔ تو اس طرح یہ لوگ پھر انہوں نے یہیں پہ جو ہے وہ جو ہے قیام کرنے کا جو تھا یہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا۔ تو یہ واپس جانے کو پھر یہ تیار نہیں تھے۔ اور ایک جو دوسری اہم بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ایسا کنٹری ہے جس کو جغرافیکلی بھی بڑی اہمیت حاصل ہے، یہاں کی زمین، یہاں کی جو ہے وہ سی پورٹس، یہاں پہ منرل ویلتھ، یہ ساری چیزیں تو اللہ پاک نے پاکستان کو جو ہے وہ دی ہوئی ہیں۔ تو یہ یعنی کہ افغانستان کے ساتھ اگر ہم کمپیریزن کریں تو پاکستان کی سرزمین جو ہے یہ بڑی قیمتی سرزمین ہے۔ تو یہاں پہ ان لوگوں کو روزگار مل گئے، یہاں پہ انہوں نے باقاعدہ اپنے بزنس شروع کر لیے، اور پھر ان کو یہاں سے پھر واپس بھیجنا جو تھا وہ پاکستان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا۔ تو اس طرح یہ پاکستانی معاشرے پر بھی انہوں نے بڑے دورس جو تھے وہ اثرات مرتب کیے۔ اور اس کے بعد پھر یہ جہاد افغانستان کے بعد پھر یہ حالات جب آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے، وقت گزرتا چلا گیا، تو اس کے بعد پھر 9/11 کے واقعے کے بعد
ایک دنیا میں ایک ایسا نیا موڑ آ گیا کہ پھر دہشت گردی کا معاملہ جو تھا یہ شروع ہوا، اور اس نے پھر پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لیا، اور پاکستان کو بہت زیادہ نقصان جو تھا وہ اٹھانا پڑا۔ تو بہرحال آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا یہ جہاد افغانستان اور مہاجرین کا مسئلہ اور پاکستانی معاشرے پر ان کے اثرات، یہ بھی مکمل ہوا۔ اینڈ پہ آپ کو کچھ شارٹ کویشچنز دیے جاتے ہیں، آپ ان کو باقاعدہ یاد بھی کریں اور ان کو لکھیں بھی اپنی رجسٹروں میں، تو وہ اہم ہوتے ہیں، وہ آپ کو پیپروں میں آتے بھی ہیں۔ تو ایک لکھیں جی، پہلا آپ شارٹ کویشچن لکھیں کہ مقامی حکومت کی تاریخ بیان کریں، اور دوسرا آپ شارٹ کویشچن لکھیں کہ جنیوا معاہدہ سے کیا مراد ہے، اور تیسرا آپ شارٹ کویشچن لکھیں کہ سوویت یونین نے کب افغانستان پر حملہ کیا۔ چوتھا کویشچن یہ لکھیں کہ یونین حکومت کے کوئی سے 4 فرائض بیان کریں، یونین حکومت کے۔ اور پانچواں شارٹ کویشچن لکھیں کہ ضلعی انتظامیہ کے فرائض بیان کریں۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیسن ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔